السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 15 حصہ اے۔ حرف جر اسم مجرور، زور سے کہیں، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور۔ ضمیر یا تو منفصل ہوگا یا متصل۔ منفصل ضمیر جو ہے وہ کسی اور حرف کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ علیحدہ ہوتی ہیں، اور وہ سب مرفوع ہوتی ہیں اور زیادہ تر مبتدا ہوتی ہیں۔ ضمیر متصل ہمیشہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کبھی علیحدہ نہیں ہوتی، اور وہ منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، چاہے وہ منفصل ہوں چاہے وہ متصل ہوں۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کو نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ آئیے ضمیر رن منفصل کی ڈرل کرتے ہیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن۔ اسم کے اعراب کی جو آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ محمدن دھن مرفوع، محمدن دھن منصوب، محمدن دھن مجرور۔ اسم کے اعراب آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ محمدن دھن مرفوع، محمدن دھن منصوب، محمدن دن مجرور۔ اب ہم ذہابہ کی طرف آتے ہیں اور ہم ضمائر کی ترتیب سے اس کو اسناد دیتے ہیں۔ ذہابہ، ذہابہ، ذہابو، ذہابت، ذہابتا، ذہابنا، ذہابتا، ذہابتما، ذہابتم، ذہابتی، ذہابتما، ذہابتنا، ذہابتو، ذہابنا۔ جب ہم غائب ذہابہ اور ذہابت کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ دونوں، یہ ذہابہ جو ہے مذکر ہے اور ذہابت جو ہے یہ مؤنث ہے، تو جملے میں یا تو فاعل موجود ہو سکتا ہے یا مستتر پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ ذہابہ محمدن الی السوق، اس جملے میں فاعل موجود ہے، محمدن فاعل۔ اگر میں کہوں این ذہابہ یا میں کہوں این محمدن، جواب ہوگا ذہابہ الی السوق۔ اس جملے میں فاعل مستتر ہے یعنی کہ پوشیدہ ہے ذہابہ کے اندر، اور اس کی تقدیر ہے ہوا۔ آمنتو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا، ذہابت آمنتو الی المدرستی، اس جملے میں فاعل موجود ہے، آمنتو فاعل۔ اگر میں کہوں این ذہابہ یا میں کہوں این آمنتو، جواب ہوگا ذہابت الی السوق۔ اس جملے میں فاعل مستتر پوشیدہ ہے، ذہابت کے اندر موجود ہے۔ یہ جو تا ہے یہ تا و تانیثی ہے، مؤنث کی نشانی ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، اس کی تقدیر جو ہے وہ ہیا ہے۔ ضمیر کی صرف ان 2 صورتوں میں، ہوا اور ہیا میں، فاعل مستتر ہو سکتی ہے یا فاعل جملے میں موجود ہو سکتی ہے۔ مستتر کا مطلب ہے پوشیدہ ہو سکتی ہے، لیکن باقی 12 صورتوں میں فاعل جو ہے ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوگی، کیونکہ فعل کے ساتھ جڑی ہوگی تو ضمیر متصل ہوگی جو کہ ہمیشہ جڑ کے آتی ہے۔ اگر میں کہوں ذہابو تو واو جو ہے اس میں فاعل ہے، اور جو اس کی ضمیر منفصل ہے وہ ہم ہے جو علیحدہ سے آتی ہے۔ اگر میں کہوں ذہابنا، وہ سب نون جو ہے یہاں پر فاعل ہے ہننا کی جگہ۔ ذہابنا نا جو ہے یہاں فاعل ہے، سب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور نانو اس کی منفصل فاعل ہے۔ ذہبتا یہ جو ہے تم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مذکر انتا،
ذہبتی تم عورتیں، انتی، ذہبتم تم سب، انتم۔ جب آپ اسناد دے رہے ہوں تو اس کے بارے میں سوچیں جب بھی دے رہا ہوں۔ ہوا ذہبہ، یا ذہبت، نحنو ذہبنا، انتا ذہبتا، انا ذہبتو، انتی ذہبتی، محمد ذہب، زینب ذہبت، الطلاب ذہبوا، الطالبات ذہبنا۔ پھر ہم سوال پوچھیں گے، ذہبت الی المدرسۃ اليوم، کیا تم آج اسکول گئے تھے؟ نعم ذہبت، ہاں میں گیا تھا۔ ذہبتی الی السوق اليوم یا سلمہ، کیا تم آج بازار گئی تھی اے سلمہ؟ نعم ذہبت، ہاں میں گئی تھی۔ فعل رجع، وہ واپس آیا، رجع، رجع، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ متى رجعتی من المسجد یا سلمہ، سلمہ تم مسجد سے کب واپس آئیں؟ رجعتو بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آئی تھی۔ متى رجعتی من المدرسۃ یا میناز، میناز تم اسکول سے کب واپس آئیں؟ رجعتو بعد الدرس، میں درس کے بعد واپس آئی۔ متى ذهبت الی المسجد یا عبد الصمد، عبد الصمد تم مسجد کب گئے تھے؟ ذهبت قبل اذانی، میں اذان سے پہلے مسجد گیا تھا۔ متى رجعت الی البیت، تم گھر کب واپس آئے؟ رجعت بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آیا تھا۔ هل ذهبت المسجد اليوم، کیا تم آج مسجد گئی تھی؟ نعم ذهبت، ہاں میں گئی تھی۔ متى ذهبت الى المسجد، تم مسجد کب گئی تھی؟ ذهبت قبل الصلاۃ، میں نماز سے پہلے مسجد گئی تھی۔ متى رجعت الى البیت، تم گھر کب واپس آئیں؟ رجعت بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آئی تھی۔ ما اسمک یا اخی، تمہارا نام کیا ہے اے میرے بھائی؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ یہ اسمو جو ہے وہ مبتدا ہے، وہ مضاف، یا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہاں متکلم نے اسمو کو اسمی کر دیا اور محمد جو ہے خبر ہے۔ مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا مہناز، اس کا نام مہناز ہے۔ ہو مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے۔ مسمکی یا اختی، تمہارا نام کیا ہے اے میری بہن؟ اسمی سلمہ، میرا نام سلمہ ہے۔ کا مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے۔ فعل اخذ، اس نے لے لیا۔ فعل اخذ، اس نے لے لیا۔ اخذ، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا۔ حامد، اخذ، الاولاد، اخذوا، النساء، اخذنا، انت، اخذت، انا، اخذت، انتی، اخذتی، نحن، اخذنا، انتم، اخذتم، انتن، اخذتن۔ علی، اخذ، الطلاب، اخذوا، المدرسون، اخذوا، المدرسو، اخذ، المدرسات، اخذنا، المدرسۃ، اخذت۔ فعل قرأ، اس نے پڑھا۔ پہلا عربی کا لفظ جو قرآن میں ریویل ہوا وہ اقرا تھا، اس کا فعل امر، حکم۔ قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا۔ عباس قرأ، خدیجۃ قرأت، الطلاب قرأوا، الطالبات قرأنا، الطالبۃ قرأت، انا قرأت، انت قرأت، انتی قرأتی، نحن قرأنا، انتم قرأتم، انتن قرأتن۔ هل قرأت القرآن اليوم یا محمد، محمد کیا تم نے آج قرآن پڑھا تھا؟ نعم قرأت۔
هل قرأت القرآن هذا الصبح یا مہناز، مہناز کیا تم نے آج صبح قرآن پڑھا تھا؟ نعم قرأت، ہاں میں نے پڑھا تھا۔ هل قرأت الدرس هذا الصباح یا سلمى، سلمى کیا تم نے آج صبح درس پڑھا تھا؟ نعم قرأت۔ هذا هل قرأت الدرس هذا الصبح یا محمد، محمد کیا تم نے آج صبح درس پڑھا تھا؟ نعم قرأت، ہاں میں نے پڑھا تھا۔ ماذا قرأت اليوم یا عبد الصمد، عبد الصمد تم نے آج کیا پڑھا تھا؟ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ پھر سمیا، اس نے سنا، یہاں پر عین کلمے پہ زیر ہے، کسرہ۔ سمیا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا۔ حامد سمع، فاطمۃ سمعت، الطالب سمع، الطلاب سمعوا، الطالبات سمعت، الطالبات سمعنا، انا سمعت، انت سمعت، انتی سمعتی، نحن سمعنا، انتم سمعتم، انتن سمعتن۔ اب ہم نئے سبق کی طرف آتے ہیں جس میں ہم ایک نیا تصور سیکھ رہے ہیں یا نیا اصول سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دلچسپ لگے گا اور آپ کو حیران بھی کرے گا۔ براہ کرم لیکچر سے پہلے کی پارٹ 1 پڑھا کریں، کسی بھی لیکچر سے پہلے، اس میں بہت ساری تفصیل دی ہوئی ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ھذا کتاب جدید ہوا من الہندی، ھذا واحد مذکر مبتدا، کتاب خبر واحد مذکر، جدید نعت واحد مذکر، ہوا ضمیر جو کہ کتاب کے لیے استعمال ہوئی ہے، واحد مذکر۔ هذه کتب جدیدۃ ہی من الہندی، هذه مبتدا واحد مؤنث، کتب جمع مذکر غیر عاقل، جدیدۃ نعت واحد مؤنث، ہی ضمیر واحد مؤنث، کتب کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اگر جمع غیر عاقل ہے تو جمع کو واحد مؤنث کے طور پہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جمع غیر عاقل کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی۔ هذه ساعۃ جمیلۃ، هذه مبتدا مؤنث واحد، ساعۃ خبر واحد مؤنث، اور جمیلۃ نعت واحد مؤنث۔ هذه کتب جدیدۃ، هذه مبتدا واحد مؤنث، کتب خبر جمع مذکر غیر عاقل، مبتدا اور خبر میں یکسانیت ہونی چاہیے، لیکن یہاں جو ہے کتبن جو ہے وہ جمع مذکر غیر عاقل ہے، اور جو مبتدا ہے وہ واحد مؤنث ہے، اور جدیدتن جو ہے وہ نعت ہے، واحد مؤنث ہے، جبکہ نعت کو بھی منوط سے یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی کہ کتبن جو ہے وہ منوط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو غیر عاقل ضمیر ہے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس سے متعلق چیزیں آتی ہیں وہ بھی واحد مؤنث ہوتی ہیں۔ اس اصول پہ زور دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت کہانی ہے، آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب آپ اس اصول کی وضاحت کرنا چاہیں تو آپ کو اس کہانی کا حوالہ دینا چاہیے۔ ایک طاقتور بادشاہ تھا، اپنے وزیروں کے ساتھ محل میں کچھ معاملات پر مشاورت کر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک سپہ سالار اندر آیا اور کہا سنگین خبر ہے،
بادشاہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مشرق سے ایک بڑی فوج ہم پر حملہ کرنے آ رہی ہے۔ فوج جو ہے وہ جمع ہے، فوج 100 لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے، ہزاروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے لفظ جندن استعمال کرنے کے بجائے جمعن استعمال کیا۔ جمعن کا مطلب بھی گروہ، فوج یا مجمع یا لوگوں کے گروہ کے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ایک جمعن مشرق سے ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، لا تعلق، فکر نہیں کرو، کلو جمع مؤنث، پوری فوج صرف ایک عورت ہے۔ کیا تم ایک مؤنث سے ڈرتے ہو؟ کیونکہ اس نے جمن استعمال کیا تھا۔ عربی زبان میں جمن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے۔ بادو مضاف کے طور پر آئے گا، ایو ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا، اسی طرح کلو بھی مضاف کے طور پر آئے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واو حرف وصل، اللہ مبتدا، علی وجر، کلی ظرف وہو مضاف، شیء مضاف الیہ، اور قدیر خبر۔ کلو مرفوع کے طور پہ آ سکتا ہے، منصوب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، کلی مجرور کے طور پہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر کلن ہو تو مضاف نہیں ہوگا، کیونکہ مضاف نہ تو تنوین لیتا ہے اور نہ اس پر الف لام ال آ سکتا ہے۔ آپ کو اب جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کلو جمع مؤنث، اور مؤنث بھی یہاں پر کیونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے واحد مؤنث، کلو جمع مؤنث یاد رکھنا ہے۔ تو کلو جمع مؤنث۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ کلو مبتدا وہو مضاف، نفس مضاف الیہ، ذائقۃ خبر وہو مضاف، واحد مؤنث، اور الموتی مضاف الیہ۔ ہر جمع واحد مؤنث ہے اگر غیر عاقل ہو۔ دور اندیشی کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے۔ دیکھیے ڈاکٹر عبدالرحیم ماشاءاللہ کتنے باشعور ہیں، ان کی دور اندیشی کی تعریف کرنی چاہیے۔ سب کچھ مرحلہ وار آتا ہے۔ پہلے انہوں نے ہمیں واحد میں مبتدا خبر سمجھایا، پھر انہوں نے جمع مبتدا سمجھایا۔ جب ہم سمجھ گئے تو اب وہ یہ نیا اصول لائیں۔ اگر جمع غیر عاقل ہے تو جمع کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، کیونکہ جمع غیر عاقل کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جا رہا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی۔ قرآن میں بعض اوقات عاقل جمع کو بھی واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے اگر جمع عاقل جمع تکثیر ہو، جسے ہم بروکن پلورل کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم نہیں ہوگی، جمع تکثیر ہو۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تلکا واحد مؤنث ہے اور الرسول عاقل جمع ہے۔ کیا اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ الرسول جمع تکثیر ہے، ورنہ یہاں پر ہؤلاء استعمال ہونا چاہیے تھا جو جمع ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تلکا اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے اور واحد مؤنث ہے۔ الامثال بدل ہے، عاقل ہے اور جمع ہے۔ نضربها جملہ فعلیہ ہے، تلکا کی خبر ہے۔ ہاں واحد مؤنث الامثال کے لیے نمائندگی کر رہا ہے جو عاقل جمع ہے، اور ہاں جو ہے واحد مؤنث ہوتا ہے۔ تلکا اور ہاں واحد مؤنث ہیں
اس لیے استعمال ہوئے ہیں کیونکہ امثال جمع تکثیر ہے۔ سبق 16 الدرس السادس عشرہ، یہ بھی ایکسرسائز، اس میں بھی جو مین مقصد ہے اس کا وہ ہے کلو جمعین مؤنث، کلو جمعین مؤنث۔ المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، محمد کیا یہ تمہارے قلم ہیں؟ اگر قلم ایک ہو تو ہم کہیں گے لمن هذا قلمون، لیکن قلم زیادہ ہیں، ہمیں لمن هؤلاء القلم کہنا چاہیے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا لمن هذه الاقلام، کیونکہ کلو جمعین مؤنث، ہم نے اقلام کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا ہے، اس لیے واحد مؤنث ھذا ہی استعمال ہوا ہے۔ محمد ہی لی، یہ جواب ہے، یا استاذ، استاد یہ میرے ہیں، دیکھیں ہیا استعمال، حالانکہ قلموں کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو جمع استعمال ہونا چاہیے تھا، ہم استعمال ہونا چاہیے تھا۔ المدرس یا جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں آپ، یا جو واحد مؤنث ہے اقلاموں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جمیلۃن جو ہے نعت ہے، واحد مؤنث ہے، اور یہ بھی الاقلاموں کی جگہ کے لیے استعمال ہوئی ہے نعت، ہیا الاقلاموں کے لیے آیا ہے، اقلام و جمع ہے، اور ہیا جو ہے واحد مؤنث ہے، اور ہذہ الاقلاموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس میں اشارہ ہے، ہذہ اور ہیا دونوں واحد مؤنث ہیں۔ پھر المدرس ہیا جمیلۃ جدا، پھر ہیا جمیلۃ دونوں واحد مؤنث ہیں، جمیلۃ نعت ہے اور ہیا جو ہے ضمیر ہے جو کہ اقلاموں کی جگہ استعمال ہوئی ہے، تو کیونکہ الاقلاموں کو واحد مؤنث کے طور پہ لیا گیا ہے کیونکہ کلو جمعین مؤنث۔ وَهَذِهِ كُتُبٌ جَدِيدَةٌ آہِیَ لَكَ، اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہاری ہیں؟ هذه مبتدا واحد مؤنث، کتبن خبر جمع مذکر غیر عاقل، اور جدیدتن نعت واحد مؤنث، کیونکہ کلن جمعین مؤنث ہم نے کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ محمد اب جواب دے رہا لا ہیا لی حامدن، نہیں یہ حامد کی ہیں، یا واحد مؤنث جو کہ استعمال ہوا ہے کتبن کے لیے، کیونکہ کلو جمعین مؤنث ہم نے کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے۔ المدرس این دفاترکم یا اخوانو، بھائیوں تم سب کی نوٹ بکس کہاں ہیں؟ علی یا ہنا علی ھذا المکتبی، وہ یہاں اس میز پر ہیں، یا مبتدا ہے واحد مؤنث ہے، اور یہ جو ہے دفاترو کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ جمع غیر عاقل ہے۔ ہنا ظرف شبہ جملہ خبر، علی حرف جر، ھذا اسم اشارہ اسم مجرور، کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، حرف جر اسم مجرور، اور المکتبی بدل ہے ھذا کی جو اسم معرفہ ہے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، یہ نئی ایکسرسائز ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ عربی زبان میں اگر جمع غیر عاقل ہے تو جمع کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، کیونکہ جمع غیر عاقل کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے جملے میں اس سے متعلق ہر چیز واحد مؤنث ہوگی۔ اس میں اشارہ یا تو ھذا ہی ہوگا یا تلکا ہوگا، واحد مؤنث، دونوں واحد مؤنث ہیں، اور النعت تا مربوطہ کے ساتھ واحد ہوگی، یعنی نعت بھی واحد مؤنث ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اسی اصول کو سمجھانے کی۔ المفرد ھذا طالب جدید، ھذا مبتدا ہے، طالب خبر ہے، جدید نعت ہے۔
تینوں واحد مذکر ہیں. ہوا استعمال ہوا ہے، یہ بھی واحد مذکر ہے جمع کے لیے، اور یہ طالبن جو ہے عاقل ہے. ہاؤلائی طلاب جدود، ہاذا جو ہے وہ ہاؤلائی ہو جائے گا جمع، طالبن جمع ہو جائے گا طلابن، جدیدن جمع ہو جائے گا جدودن، اور ہوا جمع ہو جائے گا ہم. تو جب عاقل جمع ہو تو ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی. اگر مذکر ہے تو سب مذکر ہوں گی. ھذا کتاب جدید، ھذا واحد مذکر، کتاب واحد مذکر غیر عاقل، جدید واحد مذکر، ہوا واحد مذکر. تو جو واحد کے لیے اصول ہے وہ وہی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو. ھذی کتب جدیدۃ، ھذی واحد مؤنث ہے اور ھذی مبتدا ہے، کتب خبر ہے اور جمع ہے غیر عاقل. جبکہ خبر اور مبتدا کو میں یکسانیت ہونی چاہیے، بلکہ نعت کے ساتھ بھی یکسانیت ہونی چاہیے، لیکن کتبن کو یہاں پر کلو جمع مؤنث، کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اسی لیے واحد ھذی واحد مؤنث ہے، اور نعت جو ہے جدیدتن یہ بھی واحد مؤنث ہے، اور جو ضمیر کتبن کے لیے استعمال ہوئی ہے یا وہ بھی واحد مؤنث ہے. ھذی مبتدا ہے، واحد مؤنث ہے، کتبن خبر ہے، جمع مذکر غیر عاقل ہے، اور جدیدتن نعت ہے، واحد مؤنث ہے. کیونکہ کلو جمع مؤنث، ہم نے کتبن کو واحد مؤنث کے طور پر لیا ہے. یاد رکھنے کی چیزیں. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. بہت نیا سبجیکٹ تھا، اس کو انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے، پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور اس کا لنک دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کی.